جو ہے وہ پورا لشکر ہے اور یہ شخص اکیلا یا چند افراد وہ جا کر وہ گھس جاتے ہیں کافروں کے لشکر میں، تو ظاہر ہے کہ یہ مٹھی بھر افراد اتنے بڑے لشکر میں مقابلہ تو کر نہیں سکتے، تو یہ گویا ایک طرح سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو یہ چیز بھی لی گئی ہے اس میں کہ یہ بھی ممکن ہے اس میں مراد ہو۔ دوسری یہ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے مراد ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے خودکشی کرنا، کہ بندہ اپنے آپ کو کسی ایسے کام میں گویا لگائے کہ جس میں ہلاکت یقینی نظر آ رہی ہو، تو خودکشی کی کوئی بھی شکل کہ جس میں اپنا مرنا یقینی یا غالب گمان کے درجے میں ہو، تو گویا اس سے بھی منع کرنا یہاں مقصود ہوگا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں خود کش حملہ وہ بھی اس آیت کے زمرے میں لیا گیا ہے کہ خود کش حملے کی کیا شرعی حیثیت ہوگی۔ اب اس میں یہاں ہمیں اپنے حالات کے اعتبار سے دو چیزوں میں فرق کرنا ہوگا۔ ایک ہے خود کش حملہ گویا ایسے ماحول میں کہ جہاں مسلمانوں کا ماحول ہے اور دہشت گردی کے زمرے میں جو آتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ موضوع بحث نہیں ہے، وہ موضوع بحث نہیں ہے۔ یہاں خود کش حملے سے مراد ہے کہ میدان جہاد میں اور میدان جنگ میں کوئی مسلمان کافروں پر خود کش حملہ کرتا ہے تو اس خود کش حملے کی کیا حیثیت ہوگی۔ مثلا یہ کہ اپنے ساتھ بم باندھ کے جو ہے وہ کافروں کے درگاہ میں گھس جاتا ہے اور اپنے آپ کو اڑا دیتا ہے، تو یہ کافروں کے گویا اکٹھ میں اور ان کے اجتماع میں کوئی شخص ایسی صورتحال میں جبکہ اسلام اور کفر کی جنگ جاری ہے، تو وہاں اپنے آپ کو اگر خود کش حملے کے ذریعے اڑا لیتا ہے اور کافروں کا نقصان کرتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ تو اس کی حیثیت یہ بتائی گئی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ اگر تو یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ بندہ اپنی جان بھی ختم کر دے گا اور دشمن کا کوئی زیادہ بڑا نقصان بھی نہیں کر سکے گا، پھر تو یہ اسی میں آئے گا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، پھر اس کی اجازت نہیں ہے، پھر اس کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ شخص اپنی جان ختم کرنے سے پہلے دشمن کا بڑا نقصان کر لے گا، دشمن کا بڑا نقصان کر لے گا اور گویا دشمن کا نقصان کرتے ہوئے یا کرنے کے بعد اپنے آپ کو وہ ختم کر لیتا ہے، تو یہ پھر اس زمرے میں نہیں آئے گا اور اس کی اجازت ہے۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو اڑائے اور پھر دشمن کا نقصان ہو، نہیں، دشمن کا نقصان پہلے ہونا چاہیے اور اس میں اب اگر اپنی جان کام آ جاتی ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، پھر یہ وہ شہادت ہوگی کہ جو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن عمال غنیمت میں کشور کشائی۔ تو یہ گویا اس آیت کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی زیر بحث لائے ہیں اہل علم۔ اور وَأَحْسِنُوا آخر میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے عمل میں حسن پیدا کر کے اللہ کو دکھاؤ۔ عبادت میں حسن پیدا کرنا کیا ہے؟ عبادت میں حسن پیدا کرنا یہ ہے کہ عبادت اس طرح کرنا کہ وہ عبادت گزار یہ سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا کم از کم اللہ مجھے دیکھ رہے، تو اس سے عبادت میں حسن پیدا ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں ان میں حسن پیدا کرنا، اور وہ معاملات سارے بندگی کے زمرے میں آتے ہیں، تو بندگی اس طریقے سے بجا لانا کہ گویا بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ بندے کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہے اللہ کے حقوق میں حسن۔ اور بندوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں ان میں حسن پیدا کرنا یہ ہوگا کہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، یعنی ہمارے ذمے کسی کی کفالت نہیں بھی ہے لیکن ہم وہ ضرورت مند ہے ہم اس کی مدد کر دیتے ہیں، یا کسی کا حق ہمارے ذمے ہے ایک حد تک لیکن اس حد تک ہم نہیں رہتے اس سے زیادہ دیتے ہیں، تو یہ احسان میں آئے گا۔ تو برابری کا معاملہ کرنا یا جتنا حق بنتا ہے اتنا دینا یہ تو عدل ہے، اور اس سے بڑھ کر دینا یہ احسان ہے۔ یہ وہی ہو جائے گا جو قرآن میں دوسرے مقام پر ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ حکم دیتے ہیں عدل کا اور احسان کا۔ عدل ہے برابری کا معاملہ یا حق کے مطابق دینا، اور احسان کہتے ہیں کہ حق سے زیادہ دینا یا ہمارے ذمے نہیں پھر بھی دینا، اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کو بہتر انداز میں پورا کرنا۔ تو یہ جو حسن سلوک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ بھی اس کا مصداق ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس میں حسن پیدا کرنا ہو یا بندوں کے ساتھ تعلقات میں حسن سلوک
ہو، یہ دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اور فرمایا جا رہا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے محسنین کو یعنی اپنے اللہ کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے اس میں بھی حسن پیدا کرے اور بندوں کے ساتھ معاملات میں بھی حسن پیدا کرے، اللہ ایسے محسنین کے ساتھ ہیں اور ایسے محسنین کو پسند فرماتے ہیں۔ تو یوں ان آیات میں گویا ایک تو قتل و قتال کی حد بتائی گئی کہ اس وقت تک لڑنا ہے دشمنوں سے، کافروں سے، دشمنان اسلام سے، جب تک کہ اسلام کفر پہ غالب نہیں آ جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں دو چیزوں کا خاص طور پہ حکم، تقویٰ کا اور انفاق فی سبیل اللہ کا، اور تیسرے احسان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کے حال پہ رحم فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، اے اللہ اسلام کو کفر پہ غالب فرما دیجیے۔ جہاں جہاں بھی مجاہدین اسلام ہے اللہ آپ کی منشا کے مطابق جہاد میں مصروف ہیں، یا اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائیے، اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائیے، یا ارحم الراحمین۔ جہاں جہاں مسلمان دشمنوں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے ملک میں بھی اسلام کو غالب فرما دیجیے، یا اللہ نفاذ اسلام کی راہیں ہموار فرما دیجیے، اے ارحم الراحمین۔ ہمارے ملک کی معیشت کو مستحکم فرما دیجیے، یہاں امن و امان کی صورتحال بہتر بنا دیجیے، اے ارحم الراحمین۔ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی فکر اور توفیق عطا فرمائیے، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرمائیے، مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرمائیے، اے اللہ تشریف فرما حضرات کے دنوں میں جتنی جائز مرادیں ہیں پوری فرمائیے، یا ارحم الراحمین۔ قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔